الروم سورۃ الروم مکی ہے۔ اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نام، اس کا نام سورت کی دوسری آیت غلبت الروم سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول، قرطبی لکھتے ہیں کہ پوری سورت بلا اختلاف مکی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ مسلمان مورخین اس کا تاریخی پس منظر یہ بیان کرتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے 613 اور 614 عیسوی میں ملک شام پر حملہ کر کے دمشق اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، جو اس زمانے میں رومیوں کے مقبوضہ علاقوں میں شامل تھے۔ یہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 7 سال قبل کا ہے، جب کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے تھے اور کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ مشرکین مکہ نے ایرانی آتش پرستوں کی فتحیابیوں کی خبریں سن کر خوشیاں منائیں اور مسلمانوں سے کہا کہ تم اور نصارہ اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور ہم اور اہل فارس بت پرست ہیں، اور جس طرح اہل فارس رومیوں پر غالب آ رہے ہیں، ایک دن ہم بھی تمہیں مکہ کی سرزمین سے نکال باہر کریں گے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی جس میں رومیوں کے مغلوب ہونے اور پھر چند ہی سال کے بعد ان کے غالب ہونے کی خبر دی گئی، اور اسی طرح مسلمانوں کے غلبے کی بھی بشارت دی گئی۔ مشرکین نے جب یہ بات سنی تو ظاہری حالات کے مطابق اسے امر محال سمجھا، اور ابی بن خلف نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ شرط کی، جس میں اللہ کے فیصلے کے مطابق اس کی ہار ہوئی، اور رومی فوجیوں نے ہجرت نبوی سے 1 سال قبل 621 میں اہل فارس کے چھکے چھڑا دیے، اور 624 میں ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدہ کو نیست و نابود کر دیا، اور اسی سال مسلمانوں کو میدان بدر میں کفار قریش کے مقابلے میں عظیم ترین فتح و کامیابی حاصل ہوئی، اور قرآن کریم کی معجزانہ خبر حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف، لام، میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ غلبت الروم، اہل روم مغلوب ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ اس سورت کے نزول کا تاریخی پس منظر بیان کرتے ہوئے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ ان آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے رومیوں کی اہل فارس کے ہاتھوں پہلے مغلوبیت اور پھر ان کے غالب آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی فتحیابی اور اس سے ان کے خوش ہونے کی بشارت دی گئی ہے، اور دونوں ہی باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ اہل روم پہلے اپنے شامی مقبوضات سے نکالے گئے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اہل فارس رومیوں کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتے چلے گئے، حتیٰ کہ 624 میں ان کا سب سے بڑا آتش کدہ تباہ کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے ساتھ ہجرت کر کے 622 میں مدینہ منورہ پہنچے، اور اس کے صرف 2 سال بعد ہی میدان بدر میں مسلمانوں کو کفار قریش کے خلاف فیصلہ کن غلبہ حاصل ہوا۔ ادنی الارض سے مراد اس زمانے میں رومیوں کا وہ علاقہ ہے جو اہل فارس کے علاقے سے قریب تر تھا، یعنی دمشق اور بیت المقدس کا وہ علاقہ جس میں رومیوں کو شکست ہوئی۔ پھر 10 سال کے اندر ہی حالات ایسے بدلے کہ اہل فارس شکست کھاتے چلے گئے اور رومیوں کو زبردست غلبہ حاصل ہوا۔ للہ الامر یعنی رومیوں کا پہلے مغلوب ہونا، پھر چند ہی سالوں کے بعد ان کا غالب ہونا اللہ کے فیصلے اور اس کے قضاء و قدر کے مطابق تھا۔ دونوں حال کی حکمتوں اور مصلحتوں کو صرف وہی جانتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران آیت 140 میں فرمایا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، مسلمانوں کو دوہری خوشی نصیب ہوئی، ایک اس بات کی خوشی کہ اہل روم جو اہل کتاب تھے
انہیں مشرکین فارس پر غلبہ حاصل ہوا، اور دوسری خوشی اس سال انہیں میدان بدر میں کفار قریش کی شکست فاش سے حاصل ہوئی، جس کی بشارت قرآن کریم انہیں پہلے دے چکا تھا۔ اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بہرحال غالب ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور اپنے نیک بندوں پر نہایت مہربان ہے، اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، جیسا کہ رومیوں کے اہل فارس پر اور مسلمانوں کے کفار قریش پر غالب آنے کا وعدہ پورا کر دکھایا۔ فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قریب کی سرزمین یعنی شام میں، اور اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب ہی یعنی اپنے دشمن اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ چند ہی سالوں میں، پہلے بھی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کو حاصل تھا، اور بعد میں بھی صرف اسی کو حاصل رہے گا، اور اس دن مومنین خوش ہو جائیں گے۔ بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ اللہ کی نصرت و تائید پر وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ غالب بے حد مہربان ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔